آج میں اور طارق صاحب ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں، تو طارق صاحب کو دیکھو، انہوں نے کتنا بڑا کیس اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور سر پہ دیکھو کتنی بڑی انہوں نے چادر باندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں ماشاءاللہ شاپر پکڑا ہوا ہے۔ میں نے آج ان کو کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو بنانی ہے، انہوں نے کہا آپ نے ویڈیو بنانی تھی تو مجھے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا، تاکہ میں بھی اپنی تیاری کر کے آتا اور اتنا بڑا کمبل اپنے سر پہ ڈال کے میں نہ آتا، لوگ دیکھیں گے مجھے کیا کہیں گے۔ میں نے کہا آج آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی، خوشی سے ہاتھ ملایا، میں نے کہا آپ کی ویڈیو اب ایسے بنے گی جیسے بن رہی ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے موٹر سائیکل نکالنے کے لیے، ہیلمٹ لے لیا اور جب موٹر سائیکل کے پاس پہنچے دیکھا چابی جیب میں نہیں ہے۔ ہمارے محلے کی یہ مین گلی ہے، دیکھیں رات کو گلی بنانے والے آئے ہیں، خوب اس کی صفائی کر کے گئے ہیں اور لگتا ہے کہ آج ان کا گلی بنانے کا پروگرام بن گیا ہے۔ اور جب گھر پہنچے دیکھا بچوں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ دروازے پر جب دستک دی تو جبیر فروخ صاحب دروازہ کھولنے کے لیے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہماری چابی اوپر رہ گئی ہے، برائے مہربانی ہمیں چابی لا کر دے دے، اور وہ جلدی سے اب گئے چابی لینے کے لیے۔ چابی لے کر آ گئے، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہم چلے گئے موٹر سائیکل لینے کے لیے۔ موٹر سائیکل ہم نے چونکہ سٹینڈ پہ کھڑا کیا تھا، اس لیے موٹر سائیکل کے اوپر گرد و غبار پڑی تھی، تو طارق صاحب نے موٹر سائیکل کو صاف کر دیا۔ طارق صاحب کو موٹر سائیکل کی چابی کا پتہ نہیں تھا کہ سائیڈ لاک جو ہے اس کی چابی کون سی ہے، پیٹرول کی چابی کون سی ہے، تو اس لیے طارق صاحب بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ چابی جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ بڑی کوشش کرنے کے بعد پیٹرول کی چابی ملی، اب وہ اس میں جب لگائی تو اب پیٹرول ان سے کھل نہیں رہا۔ کبھی چابی کو دائیں طرف گھماتے ہیں، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف، تو پیٹرول جو ہے وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس لیے کہ یہ پیٹرول کی چابی کبھی کبھی مجھے بھی پریشان کر دیتی ہے۔ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو مستقل واچ کرتے ہیں، مستقل دیکھتے ہیں، ہر ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور ہم جب سوال جواب کی ویڈیو بناتے ہیں اس میں ایک نام آتا ہے، طارق محمود صاحب نے ہمارے سوال کا جواب دیا ہے، تو آپ بھی سوچتے ہوں گے وہ طارق محمود صاحب کون ہے، تو لہذا آج ہم آپ کو وہ طارق محمود صاحب بھی دکھا دیتے ہیں جو اس وقت آپ کے اسکرین پر سامنے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ہر ویڈیوز پر یہ کمنٹ کرتے ہیں اور بہترین ہمارے سوال کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ آج ان کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ یہ کمبل اوڑھ رکھا ہے۔ طارق صاحب نے کمبل وغیرہ اتار کے اب جو ہے وہ پائلٹ بننے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈرائیور صاحب مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اسٹینڈ والے بابا جی پیسے لینے دینے میں مصروف تھے۔ طارق صاحب کو دیکھا وہ تو جا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ گلشن راوی اور سگیاں پل کے دو بورڈ نظر آیا، ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو ٹائم ہو چکا تھا 6:32۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا سفر جو ہے وہ کب تک یہ مکمل ہوتا ہے، کتنا اس میں جو ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ آج کل سفر کرتے ہوئے کوئی کسی کو نہیں بچاتا، اپنی حفاظت انسان کو جو ہے وہ خود کرنی ہوتی ہے۔ ہم پہنچ چکے ہیں جی لاہور شیرا کوٹ، جہاں سے موٹر وے کا آغاز ہوتا ہے اور آنے والوں کے لیے موٹر وے کا اختتام ہوتا ہے۔ میرے پائلٹ نے مجھے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ ہم نے آگے چل کے دیکھا تو بڑے بڑے جو ہے پائپ نظر آئے جو یہاں پر جو ہے وہ ڈالنے تھے۔ صبح صبح اتنی سردی تو نہیں تھی، لیکن جب انسان موٹر سائیکل پر سفر کرتا ہے تو اس وقت سردی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ طارق صاحب نے اچھا کیا ہے کہ اپنے ساتھ یہ کمبل لے کر آئے ہیں۔ عقل چوک کا اشارہ بند تھا، جب ہم پہنچے تو اشارہ بھی جو ہے وہ کھل چکا تھا۔ پہلے تو یہ تھا کبھی دائیں مڑنا ہے کبھی بائیں مڑنا ہے، لیکن اب ملتان روڈ پر ہم آ چکے ہیں جو بالکل سیدھا راستہ جا رہا ہے ٹھوکر کی طرف۔ اوپر سے آپ کو اورنج لائن ٹرین کی جو سڑک ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے 6:41۔ الٹے ہاتھ پر وہ ریڑیاں آ گئیں جو حکومت نے عوام کو دی ہیں تاکہ لوگ اس پر اپنا جو ہے وہ کام شام چلا سکیں۔ تھوڑے پیسوں میں سفر کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی یہ کاوش بہت اچھی ہے۔ ہمارا سفر بہت اچھے طریقے سے طے ہو رہا ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمارا سفر خیر و عافیت کے ساتھ یہ مکمل ہوگا۔ ہمارا یہ سفر بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں تبلیغی مرکز ریونڈ۔ آج میرے والد صاحب نے اللہ کے راستے میں جانا ہے تو ہم نے ان کو الوداع کرنا ہے، اس لیے ہم ان کو الوداع کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ ٹھوکر کو کراس کرتے ہیں، ریونڈ روڈ پر آتے ہیں تو آپ کو الٹے ہاتھ پر ایک خوبصورت سا باغ نظر آتا ہے۔ اس باغ کے اندر جو درخت ہیں وہ صرف آم کے درخت ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو آم کا موسم آتا ہے تو یہاں باہر سڑک پر بیٹھ کر لوگ آم فروخت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سیمنٹ کے بہت بڑے بڑے پائپ پڑے ہوئے ہیں جن کو سیوریج کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جگہ ہے جس پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ رنگ روڈ عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ شہر کے اندر سے جائیں تو آپ کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور اگر رنگ روڈ کا استعمال کریں تو آپ کا سفر بہت جلد طے ہو جاتا ہے۔ جب شریف کمپلیکس آیا تو مجھے یہ منظر بہت ہی خوبصورت لگا۔ یہ خوبصورت اس لیے ہے کہ یہاں پر بہترین خوبصورت
پھول لگائے گئے ہیں، ان پھولوں کی وجہ سے اس کے اندر اور بھی زیادہ خوبصورتی آ گئی ہے۔ گرین ایریا تو ویسے ہی خوبصورت ہی لگتا ہے۔ راستے میں دیکھا کہ اس ٹرک کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، امید ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ آگے ہیئر والوں کی بہت بڑی کمپنی ہے، یہ بھی آ گئی۔ اس کے اندر الیکٹرانکس بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، جس کے اندر اے سی بھی بنتے ہیں، فریج بھی بنتے ہیں، واشنگ مشین بھی بنتی ہے اور بہت کچھ بنتا ہے، جس کا مجھے علم نہیں کہ اس میں اور کیا کیا بنتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے بتانا ہے اس کمپنی کے اندر اور کون کون سی چیزیں یہاں پر جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں۔ کمپنی یہ بہت بڑی ہے، کافی سارے لوگ اس میں جو کام کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا سارے مزدور بھی اس میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ٹوریوں کی صورت میں، کیونکہ رزق کی حلال کمانا عین عبادت ہے۔ یہ راستہ جا رہا ہے ہمارے اجتماع گاہ کی طرف۔ یہ مسجد سادہ ہے لیکن ہے بہت خوبصورت۔ چند سالوں کی بات ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ روڈ بھی برائے نام ہی ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں تو ہر طرف آبادی ہی آبادی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا حصہ ایسے پڑا ہوا ہے جیسے ویران۔ اس کے دائیں اور بائیں دونوں جانب جو ہے وہ ویران جگہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ ویران ایسے نہیں بلکہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ راستے میں ہمارے آرمی چیف صاحب کی تصویر بھی آ گئی اور یہ ساری دائیں بائیں جگہ لوگوں کی ملکیت میں ہے۔ اچھا خاصا اور بہترین طریقے سے ہمارا سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک دم کیا ہوا کہ ہماری گاڑی کو یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا۔ میں نے اپنے پائلٹ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا۔ پائلٹ صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہماری گاڑی کا ایندھن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پائلٹ صاحب نے اپنی چابی نکالی اور پیٹرول کا جو ہے اس میں ریزرو لگایا۔ چلے یہ شکر ہے کہ کمپنی والوں نے موٹر سائیکل کے اندر بھی یہ سسٹم رکھا ہے کہ جب پیٹرول موٹر سائیکل کے اندر ختم ہونے لگتا ہے تو کم از کم 1 لیٹر اس کے اندر پیٹرول ہوتا ہی ہے، تاکہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہمارے پائلٹ صاحب مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کے بعد چابی لگا دی۔ اب دوبارہ جو ہے ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب آگے جا کر دیکھیں گے کہ ہم نے پیٹرول جو ہے وہ کہاں سے ڈلوانا ہے، لیکن ہم اپنی منزل مقصود کے تقریباً قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈرائیور صاحب نے مین روڈ کو چھوڑ کر ریونڈ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے۔ اب ہم جو ہے بالکل اپنے مرکز کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ اوپر سے خوبصورت سا بورڈ آپ کو نظر آیا، ساتھ ہی ہمارے پائلٹ صاحب نے اپنی ہیلمٹ جو ہے وہ اتار لی، اس لیے کہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے ہیلمٹ اگر سر پر ہو تو باتیں کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ اب خوب باتیں کریں گے۔ ہم باتیں کرتے کرتے ریونڈ مرکز کے گیٹ نمبر 1 پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ریونڈ مرکز کے بہت سارے گیٹ ہیں، جن میں سے یہ گیٹ نمبر 1 ہے جہاں سے لوگ باہر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ریونڈ کا قبرستان ہے جہاں پر عام لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو اللہ کے راستے میں لوگ آتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو بھی اس قبرستان کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ عام معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نامور لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قبریں بھی سب سے الگ ہی ہوتی ہیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب اتنی بڑی عظیم شخصیت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری قبر عام قبرستان کے اندر ہی بنائی جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام بزرگوں کی جو قبریں ہیں وہ بھی اسی جگہ پر ہیں۔ جو بھی آدمی یہاں سے گزرتا ہے تو وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان بزرگوں کی قبروں پر جو فاتح پڑھ کے جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ آدمی یہاں سے گزرے اور ان بزرگوں کی قبر پر حاضری نہ دے۔ جب ہم یہاں پر پہنچے تو ہم نے بھی یہاں بریک لگائی اور یہاں رک کر ان تمام بزرگوں کی قبور پر جو وہ فاتحہ پڑھی۔ لگتا ہے کہ یہ کچھ نئے لوگ ہیں، یہ جو چادر والے بھائی ہیں ساری قبروں کا ان کو تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ہم ریونڈ قبرستان جائیں اور بھائی علادتہ صاحب کی قبر پر حاضری نہ دیں۔ بھائی علادتہ صاحب نے اپنی پوری زندگی ریونڈ مرکز کے اندر گزار دی، بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ بھائی طارق محمود صاحب بھی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سفر 6:32 پہ شروع ہوا تھا اور 7:35 پہ ہمارا سفر مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے گیٹ نمبر 11 جہاں سے گاڑیاں اندر اور باہر آتی ہے۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو سامنے سے بزرگ باہر آ رہے ہیں، یہ طارق صاحب کے جاننے والے تھے۔ ہم نے ان سے سلام دعا کیا، اس کے بعد ہم چلے گئے ٹوکن لینے کی طرف۔ گیٹ نمبر 11 کا پروسیجر یہ ہوتا ہے، یہاں پر گاڑی کا نمبر لکھوانا ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھوانا ہوتا ہے، پھر آپ کو یہاں سے ٹوکن ملتا ہے۔ ٹوکن لینے کے بعد پھر ہم آگے چلے گئے جہاں پر موٹر سائیکل ہم نے پارکنگ کرنی تھی۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، یہاں موٹر سائیکل پارکنگ کرنے کی یہ جگہ ہے جہاں پر موٹر سائیکل الحمدللہ محفوظ رہتا ہے، کسی
کسی قسم کا کوئی خطرہ یہاں پر نہیں ہوتا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی پارکنگ بھی یہاں پر کی جاتی ہے۔ ٹوکن کے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن آپ کو مسنون اعمال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آیت الکرسی چاروں قول پڑھ کے دم کر دیں تاکہ اللہ پاک گاڑی کی حفاظت فرمائے۔ صبح صبح یہ بھائی حلوہ لے کر آ رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی ہم ریونڈ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں پارکنگ والے گیٹ کی طرف سے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ منظر سامنے سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر پانی کے بڑے بڑے 2 تالاب بنائے گئے ہیں جہاں سے لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں۔ ہم مرکز کے اندر پہنچ گئے، دیکھا لوگ کچھ بیان سن رہے ہیں، کچھ آرام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جوتیاں وغیرہ رکھنے کے بعد ہم بھی بیان کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ کو بھی سناتے ہیں بیان کے اندر کون سی بات چل رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ میں نے سنا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے، اس کا باپ بھی فوت ہو گیا ہے، اور وہ اس پہ جنون کا سحر کا اثر ہو گیا ہے، اور میں اس کا علاج اچھی طرح کرنا جانتا ہوں۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کی حالت سن کے آیا ہوں، اور میں آپ کا علاج کروں گا، اور میرے علاج میں بڑا اثر ہے، اور میں آپ سے فیس بھی نہیں لوں گا، فیس بھی نہیں لوں گا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، ان ظالموں نے کہاں تک مجھے مشہور کر دیا کہ یہ مجنون ہے، مشہور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو دعوت دی، اس نے اسلام قبول کرا۔ مولانا صاحب اپنے بیان کے اندر ایک واقعہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، جادو کرتے ہیں۔ جس آدمی نے یہ بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ ریونڈ مرکز کے اندر تو الحمدللہ کافی سارے اعمال ہوتے رہتے ہیں، ان اعمال میں ایک صبح کا بیان بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو بیان سن رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، اور لوگوں کو اس دین کی محنت پر ڈالنے کے لیے یہ سارے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کی نیت یہ ہے کہ صرف ہم اللہ کی ذات کو راضی کر لیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ایسے ہی بیان ختم ہوا، اس کے بعد باری تھی پھر ناشتہ کرنے کی۔ ناشتے کے اندر ہے روٹی اور مزیدار دال۔ اس دال کے کھانے میں تو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام کا مطبخ ہے، کافی سارے علماء کرام ناشتہ کر کے جا چکے ہیں۔ ناشتہ کر کے ہم جیسے ہی باہر واپس مسجد میں آیا، دیکھا مسجد سارے کی ساری خالی ہو چکی تھی، اس لیے کہ بیان تو ہو چکا تھا، اب مسجد جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے، مسجد کی صفائی وغیرہ شروع ہو چکی ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، کافی تعداد میں یہاں پر مجمع نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر نئے آدمی کے لیے تھوڑا مسئلہ بنتا ہے، وہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ سامان رکھ کے بھول جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو مسجد کے ستون پلر نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر نمبر لگائے گئے ہیں، اور نمبر صرف اسی کے لیے ہے جہاں پر آدمی کوئی اپنی چیز رکھے اس نمبر کو یاد رکھے، اس کو چیز اٹھانے کی ضرورت پڑے اسی نمبر پر واپس آ جائے۔ جیسے یہ 34 نمبر آپ کے سامنے ہے، اگر ستون نمبر آپ کے علم میں ہوگا آپ کا سامان کہیں نہیں جا سکتا، سامان کہیں گم نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ اپنا سامان رکھا ہے آپ کو ستون نمبر یاد ہونا چاہیے۔ میں ویڈیو بھی بنا رہا تھا، اپنے والد صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں میرے والد صاحب مجھے نظر آ جائیں، تو ایک دم میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب سامنے سے آ گئے۔ ہم نے جا کر ملاقات کی، مصافحہ کیا، کیونکہ والد صاحب اپنی جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ جہاں پر جماعت والے ساتھی ان کے بیٹھے تھے والد صاحب ان کے پاس جا رہے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ ہم والد صاحب کو تہہ خانے میں تلاش کر رہے تھے، وہاں ملاقات ہوگی تو اب اوپر جا رہے مسجد کے درمیان والے حصے میں جہاں جماعت کے باقی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، تاکہ میں نے کہا میں بھی سنوں آپس میں طارق صاحب کے ساتھ کیا بات چیت، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ والد صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، ان کو جماعت کے ساتھی نظر آ گئے۔ پھر باری تھی والد صاحب کا سامان نکالنے کے لیے، جماعت کے 2-3 ساتھی اور بھی آئے اور ہم بھی ساتھ آ گئے والد صاحب کا سامان لینے کے لیے۔ پہلے ایک بزرگ نے اپنا بیگ نکالا، پھر طارق صاحب نے میرے والد صاحب کا بیگ نکال کے مجھے دیا۔ چھوٹا بیگ جس میں قرآن کریم ہے وہ فرنٹ سیٹ پر پڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو دوسرا بیگ ہے جس میں کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی فرنٹ سیٹ پر تھا۔ طارق صاحب نے دونوں بیگ نکال لیے، اس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا اور ہم واپس چلے گئے مسجد کی طرف۔ یہ جو بزرگ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں والد صاحب نے ان سے گفتگو کی، تھوڑی ان سے بات چیت کی، تو پتہ چلا یہ افغانستان سے ابھی سفر کر کے واپس آئے ہیں۔ پھر افغانستان کے حالات کے بارے میں، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے معاملات کے بارے میں ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں،
مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بہت ساری کارگزاری انہوں نے بیان کی۔ ریونڈ مرکز کے اندر بہت زیادہ رش تھا، ہم نے دیکھا یہ جگہ فارغ ہوئی ہے، بزرگ یہاں سے جا رہے ہیں، تو میں نے والد صاحب کا بستر اور بیگ اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا تاکہ والد صاحب کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ مرکز کے اندر جگہ تلاش کرنا یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے۔ والد صاحب کا جو بستر ہے اس کا کور خراب تھا، اس کی زپ وغیرہ خراب تھی، اس کی سلائی کرنے کی، اس کو مرمت کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے پھر ہم نے بازار کا رخ کیا تاکہ والد صاحب کا کور جو ہے ہم ان کو ٹھیک کروا کے دے دے۔ تو ہم سیدھا گئے الفجر بیگ سینٹر والے حافظ شاہد صاحب کے پاس، اس لیے کہ ہم نے بیگ کور انہی سے خریدا تھا۔ ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا آج میرا کاریگر نہیں آیا، لہذا آپ فلاں آدمی کے پاس جائیں، وہ آپ کو بیگ کور ٹھیک کر کے دے دے گا۔ والد صاحب نے کہا میں نے اور سامان لینا ہے۔ جب دکان پر پہنچے تو والد صاحب کے دوستوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ والد صاحب نے ان سے خیر و عافیت دریافت کی، پھر ہم سب نے ان کو سلام کیا اور ہم دکان میں چلے گئے۔ والد صاحب نے وہاں سے چاقو خریدنا تھا تاکہ سبزی وغیرہ کاٹنے کے کام آ جائے۔ جب ہم نے ان سے ریٹ معلوم کیے تو ایک چاقو 1000 روپے کا ہے، دوسرا چاقو جبکہ 500 روپے کا ہے۔ یہ چاقو بہت مہنگے تھے۔ ہم دوسری دکان پر چلے گئے، وہاں پر بھائی نے یہ چاقو دکھلائے، یہ چاقو ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس دکان کو چھوڑ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ باہر ریڈی والا جو چاقو لے کر کھڑا ہے اس سے جا کے ریٹ معلوم کرتے ہیں۔ جب ریڈی والے کے پاس گئے اس نے چاقو دکھلایا، چاقو تو اچھے تھے، ریٹ اس کا بہت زیادہ تھا، لہذا ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ والد صاحب نے کہا کہ پہلے ہم نے جو چاقو دیکھے ہیں جو 1000 اور 500 کا ریٹ بتا رہے تھے، وہ چاقو مہنگے ضرور ہیں لیکن ہے بہتر اور اچھے چاقو ہیں۔ واپس اس دکان پر چلے گئے اور وہ چاقو ہم نے دوبارہ دیکھے۔ وہ چاقو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بٹن سے بند ہوتے ہیں، بٹن سے جو وہ کھلتے ہیں، بٹن دباؤ تو ایک دم چاقو جو یہ باہر نکل آتا ہے اور ہاتھ پر لگنے کا بھی اس کا خطرہ ہے، اس کے ساتھ اس کا لاک بھی لگا ہوا ہے، لیکن جب بٹن دباتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے تو ایک دم سے چاقو جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا تصویر کے اندر۔ بعد میں جب اس کو لاک کر دیں، لاک کرنے کے بعد آپ اس کو کھولنے کی کوشش کریں تو وہ دوبارہ نہیں کھلے گا جب تک آپ اس کا لاک جو ہے وہ نہیں کھولیں گے۔ پھر ہم چلے گئے اس بھائی کے پاس جس کے پاس شاہد صاحب نے بھیجا تھا، جس سے ہم نے اپنے بستر کا جو کور ہے وہ ٹھیک کروانا تھا۔ کور کے بارے میں ہم نے اس کو پوری تفصیل بتا دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 منٹ انتظار کریں، میں بھی آپ کو بنا کر دیتا ہوں۔ کور کی سلائی بھی کر دی اور اس کے اندر نیا کنڈا بھی ڈال دیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ریونڈ کے بازار کی بھی سیر کرا دوں۔ یہ ریونڈ کا مکمل بازار ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ رش لگا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانے والے جتنے بھی مہمان ہیں اپنی ضروریات کی چیزیں اس بازار سے خرید کر جاتے ہیں، اور جن جن چیزوں کی اللہ کے راستے میں ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں سے ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ ابھی ہمارے کچھ اور کام بھی باقی تھے، وہ بھی ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں۔ طارق صاحب نے نظر کا چشمہ لینا تھا، میں نے کہا پہلے کسی ڈاکٹر کو چیک کرواؤ اس کے بعد چشمہ لینا۔ لاکھ کھول دینا جی، ہاتھ بنا تھا بند کرو جی، لاکھ لاؤ جی، لاکھ کھولو جی، نہیں کھل رہا دوبارہ جی۔ والد صاحب چاقو کو بند کرنا اور کھولنے کا طریقہ دوبارہ دیکھ رہے تھے۔ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مجھے کہہ دیا کہ آپ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، یعنی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہمارے بازار کے سارے معاملات پورے ہو گئے، اب ہم واپس جا رہے ہیں مرکز کے اندر۔ یہ ہے مرکز کا گیٹ نمبر 9، جہاں سے پیدل لوگ اندر آتے ہیں اور لوگ باہر آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پہرے والے حضرات نظر آتے ہیں، لوگ یہاں سے گزر رہے اور ان کو سلام کر کے جا رہے ہیں، اور یہ بزرگ یہاں بیٹھے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے اندر جانے کا راستہ اور ہے، باہر آنے کا راستہ اور ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہم جا رہے ہیں، ادھر سے لوگ باہر کی طرف نکل رہے ہیں۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی پینے کا یہاں پر انتظام بھی کیا گیا ہے۔ تھوڑا آگے چل کے آپ الٹے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو شعبہ استقبالیہ والے بیٹھے ہیں۔ جو جماعت اللہ کے راستے میں جاتی ہے پھر کام کر کے واپس آتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر اپنا اندراج کرواتے ہیں۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے جس کو شعبہ استقبالیہ کہتے ہیں۔ آج ریونڈ مرکز کے اندر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے، اور یہ رش کبھی کم بھی ہو جاتا ہے کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ریونڈ مرکز کے صحن کا منظر۔ مرکز سادہ بنا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی سنگ مرمر وغیرہ نہیں لگا، لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ خوبصورتی ٹائل اور پتھر لگانے سے نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے نمازیوں کے ذریعے سے۔ ریونڈ مرکز کے حضرات
صرف ریوڑ کی فکر نہیں کرتے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرتے ہیں۔ جیسے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤں، مرکز والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے، ان کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے اور ان کی آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ ہر انسان اپنی اپنی فکر تو کرتا ہے، اپنے بچوں کی فکر تو کرتا ہے، لیکن ریوڑ مرکز والے پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی بھی فکر کرتے ہیں کہ سارے غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور ہمیشہ کی دوزخ سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائے۔ والد صاحب کی جماعت شعبہ اندرون ملک پیدل سال کے جو بزرگ ہیں ان کے سامنے پیش ہو چکی ہے۔ میں اور طارق صاحب ہم کنٹین پر آ چکے ہیں، ہمارا دل کر رہا تھا آج ہم شربت کا گلاس پی لیں۔ اس بھائی کو میں نے پیسے دیے اور ان سے 2 ٹوکن ہم نے پانی کے وصول کر لیے۔ شربت کا ایک گلاس جو ہے وہ 30 روپے کا، تو 2 گلاس کتنے کے ہو گئے آپ نے کمنٹ سیشن کے اندر بتانا ہے۔ تین والے بھائی کو میں نے ٹوکن دیے اور بھائی نے کہا بھائی شربت خود ہی ڈال دو۔ میں نے ایک گلاس میں شربت ڈالا اور دوسرے گلاس میں بھی شربت ڈالا۔ شربت کا گلاس لینے کے بعد میں نے اور طارق صاحب نے بیٹھ کر شربت پیا۔ واپس گھر جاتے ہوئے والد صاحب سے ہم نے جو ملاقات کی ہے اس کی ہم نے ویڈیو نہیں بنائی۔ والد صاحب کو الوداع کہہ کے ہم جا رہے تھے تو والد صاحب نے ہمیں پیسے دی اور کہا جاتے ہوئے بیٹا شربت پی کے جانا۔ طارق صاحب کو کسی کا فون آ گیا تو ان کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے اور خوب کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ طارق صاحب کو اتنے فون آتے ہیں کہ اتنے فون تو کسی وزیر اعظم کو بھی نہیں آتے۔ فون بند ہوتے ہی ہم نے اپنے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دائیں اور بائیں دونوں طرف گاڑیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے ریوڑ کی پارکنگ کے اندر۔ ہم نے گاڑی کا ٹوکن باہر نکال لیا اس لیے کہ جب تک ٹوکن نہیں دکھائیں گے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ صرف ٹوکن ہی نہیں دکھانا ہوتا بلکہ وہاں پر اپنا ID کارڈ اصل جو ہے وہ بھی دکھانا ہوتا ہے۔ جب تک آپ یہ دونوں چیزیں نہیں دکھائیں گے اس وقت تک آپ باہر نہیں جا سکتے۔ لہٰذا گیٹ نمبر 11 کا جو پروسیجر تھا ہم نے وہ مکمل کیا، اس کے بعد ہمیں باہر نکلنے کی اجازت ملی۔ مکمل تحقیق کرنے کے بعد گاڑی کو باہر جانے دیا جاتا ہے اور یہ اتنی سختی کرنا یہ ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے، ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ یہاں پر ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ خراب ہو گیا تو سب کے لیے پریشانی کا مسئلہ ہے۔ جب گھڑی کی طرف دیکھا تو 12:10 ہو چکے تھے۔ واپسی کے لیے ہم نے اس راستے کا انتخاب کیا جس راستے پر ہمارے اجتماع گاہ آتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اجتماع کی کیا تیاریاں ہوئی ہیں اس کو بھی ذرا دیکھتے جائیں۔ پیچھے سے یہ حضرت صاحب نمودار ہوئے، کتنے برے طریقے سے یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر حادثات پیش آتے ہیں۔ بعض بچوں کے والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کوئی بات کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جو دور چل رہا ہے اس دور کے اندر کون کسی کی سنتا ہے۔ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ موٹر سائیکل کو طریقے کے ساتھ چلایا کریں، اپنی اور لوگوں کی قیمتی جانوں کا خیال کیا کریں۔ یہ دائیں طرف ہے مرکزی تشکیل اور سندھ کا حلقہ، اور آگے یہ حویلی جہاں پر ہمارے بزرگ جو ہے وہ قیام وغیرہ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے شعبہ جات اس حویلی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کی حفاظت فرمائے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تمام آنے والے مہمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آگے بائیں ہاتھ پہ آ چکی ہے ٹینکی نمبر 1۔ پورے پنڈال کے اندر 3 ٹینکیاں ہیں جس سے پورے پنڈال میں پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے، اور وہ پانی بیت الخلاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وضو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور باقی ضروریات زندگی کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اجتماع کے لیے پنڈال تیار ہو چکا ہے اور مکمل تیاریاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو پنڈال کے جو بیت الخلاء ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا جاؤں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال کے اندر کتنے سارے جو ہے وہ بیت الخلاء بنے ہوئے، نیچے بھی ہیں اور اوپر 2 منزلی جو ہے وہ بیت الخلاء بنائے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنے سارے مجمع کو جو ہزاروں میں لوگ آتے ہیں، لاکھوں میں لوگ آتے ہیں، ان کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور جنریٹر سسٹم کا انتظام بھی کیا جاتا ہے تاکہ راستے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ مشقت نہ ہو۔ لوگ رات کو یہاں
यहाँ से गुजरते रहते हैं तो उनके लिए जो लाइटिंग का जो इंतजाम होता है वो इन्हीं जनरेटरों की वजह से किया जाता है। ये था हमारा पिंडाल जिसकी हमने आपको थोड़ी सी जो है वो सैर कराई है। सेशन के अंदर आपने ये जरूर बताना है कि आप में से कौन कौन से नौजवान हैं जिन्होंने रेमंड मरकज देखा हुआ है और कौन कौन से हमारे ऐसे भाई हैं कि जिन्होंने रेमंड मरकज नहीं देखा लेकिन देखने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे मोटरसाइकिल का ईंधन खत्म हो चुका था, हमने इसको लगाया था रिजर्व पर। खत्म होने से पहले गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना जरूरी था, तो हम यहाँ से फिर पेट्रोल डलवा रहे हैं। देखते हैं कितने का पेट्रोल इसके अंदर जो है वो आता है। हमने भाई को दिया डेबिट कार्ड कि इसमें से अपने पैसे जो है वो काट ले जितने का हमने इसमें पेट्रोल डलवाया है। कमेंट सेशन के अंदर आपने बतलाना है कि हमने मोटरसाइकिल के अंदर कितने का पेट्रोल डलवाया है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बाद ड्राइवर साहब ने कहा कि मेरा पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, 2-3 गिलास पानी के मुझे भी पिला दो। मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाने के बाद ड्राइवर साहब को पानी पिलाने के बाद अब हमारी गाड़ी मेन रोड के ऊपर अब आ चुकी है। अब इंशाल्लाह सीधा घर जाके ब्रेक लगेगी। अगर रास्ते में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। भाई तारक साहब ने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए जापानी फल लेने हैं, तो इस भाई से फिर हमने जापानी फल लिए, उनका वजन करवाया। वजन करवाने के बाद हमने भाई को दिए पैसे, भाई ने जापानी फल शॉपर में डाल के हमें दे दिए। शॉपर लटकाया मोटरसाइकिल के साथ, फिर हमारे सफर का आगाज हो चुका है। ये है हमारा प्यारा पाकिस्तानी परचम, जिस परचम के साए में हम सब एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये परचम है तो हम सब हैं, ये परचम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये है शेराकोट और ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रिंग रोड है जो लाहौर बत्ती चौक की तरफ जा रहा है। इस रोड के बनने से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जो सफर 1 घंटे में तय करते थे अब वो सफर तकरीबन 20-25 मिनट में तय हो जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच चुके हैं और शाहजेब साहब से मुलाकात की तो देखा शाहजेब साहब हमारे आने की खुशी में बहुत ज्यादा क्लैपिंग कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आप भी देखें इनकी क्लैपिंग कैसी है। अगर आपको पसंद आई तो आपने हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। कमेंट सेशन के अंदर आपने ये भी बतलाना है कि हमारा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र करने की, उसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोस्तों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें टाइम दिया और हमारी इस वीडियो को वॉच किया।